السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہفتہ واری اجتماع میں تشریف لائی ہوئی خواتین، آج ہمارا سبق نمبر 28 شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم لوگ دین کی باتیں سنتے ہیں، دین کی باتیں سننے کا ہمیں موقع نصیب ہوتا رہتا ہے۔ اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہو تو ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا اعلان فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، چاہے وہ نعمت ظاہری ہو، باطنی ہو، دنیاوی ہو یا اخروی، کسی بھی طرح کی نعمت ہو، چھوٹی بڑی کوئی بھی نعمت ہو، ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس نعمت کے اندر اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی۔ جیسے ہمیں صبح میں اٹھتے وقت پڑھنے کو کہا گیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ رات میں آدمی سو گیا تھا، سونے پر آدمی کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ مردے میں اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ جاتا۔ جس طرح مردہ کسی بھی چیز کو جانتا نہیں، اسی طرح سونے والا باہر کیا ہو رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، آوازیں بھی اس کو سنائی نہیں دیتی، کیونکہ وہ سویا ہوا ہے۔ بس اس کے اندر جان ہے اور مردے کے اندر جان نہیں ہے، اتنا سا فرق ہے۔ باقی مردے کو اور سونے والے کو کوئی بھی فرق نہیں ہے۔
اور کہا گیا کہ نیند موت کی بہن ہے۔ تو روزانہ آدمی رات میں سوتا ہے تو گویا وہ موت کے منہ میں جا کر کے آ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ آدمی کو صبح میں زندہ اٹھائے یا پھر اسی حالت میں نیند کی حالت میں اس کو موت دے دے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں حدیث میں حکم دیا گیا کہ روزانہ جیسے ہی صبح آنکھ کھلے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ چاہتا تو اسی حالت میں سلا کر کے رکھ سکتا تھا، موت دے سکتا تھا، ہم مر چکے ہوتے، لیکن اللہ پاک نے ہماری آنکھ صبح میں کھول کر ہمیں بیدار کر کے ہم پر احسان فرمایا، اگلے دن کی زندگی عطا فرمائی۔ تو اس نعمت پر ہمیں شکریہ ادا کرنے کے لیے دعا سکھائی گئی۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اسی طرح ہم کوئی چیز کھاتے پیتے ہیں تو شروع میں اللہ کا نام لیتے ہیں اور آخر میں بھی اللہ کا نام لیتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اس طرح کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں۔ شکریہ ادا کرنے کو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا ہے۔ ایسے ہی کسی بھی طرح کی کوئی بھی نعمت ہمیں حاصل ہو اس پر بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اسی کی نعمت سے اچھے کام تکمیل تک پہنچتے ہیں، اسی کے فضل سے، اسی کے کرم اور احسان سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، کوئی بھی نعمت ہمیں حاصل ہو اس پر اللہ کا شکریہ بجا لانا چاہیے۔ تو الحمدللہ آج ہمارا 28واں سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ 28 ہفتوں سے ہمارا یہ چل رہا ہے سلسلہ عورتوں کی تعلیم والا، تو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہر ہفتہ کرنا چاہیے، ہر دین کی بات سننے پر، ہر نیا سبق پڑھنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، آئندہ بھی ہمیں دین کی باتیں سننے کی توفیق ملتی رہے گی اور عمل کی بھی توفیق ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم جب مرو یعنی موت تمہیں آئے تو ایمان کی حالت میں ہی تم کو موت آنی چاہیے، یعنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے فرامین، اس کے آرڈرز کو پورا کرنا،
روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان آ گیا تو روزے رکھنا، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جن لوگوں کے پاس مال ہے ان کو یہ چیزیں ادا کرنا، ایسے ہی لوگوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، چھوٹے بڑوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، سب کو ادا کرتے رہنا۔ تو پوری زندگی اس طرح سے گزارنا۔ اگر کہیں کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا، معافی اور بخشش طلب کرنا، اور جہاں کوتاہی ہوئی اس کی تلافی کرنا۔ مثال کے طور پر نماز چھوٹ گئی، جو نماز چھوٹ گئی اس کی قضا پڑھ لینا۔ کسی کا حق باقی ہے تو اس کا حق ادا کر دینا۔ تو ہماری جو زندگی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے فرامین کو ادا کرتے ہوئے، بجا لاتے ہوئے گزرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں خاص بندہ اور خاص بندی بننے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ آپ کو ابھی کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ سب جانتی ہیں کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں، غزہ کے رہنے والے جو مسلمان ہیں، چاروں طرف سے اسرائیل والوں نے راستوں کو بند کیا ہوا ہے، ہر طرف سے رکاوٹ ہے، وہاں باہر کا کوئی سامان نہیں جاتا، کھانا پینا سب بند کر دیا ہے، نہ راشن وہاں پہنچ سکتا، نہ چاول ہے، نہ گیہوں ہے، نہ آٹا ہے، بچوں کے کھانے کے لیے نہ بسکٹ ہے، نہ دودھ ہے، کوئی جانور، بھیڑ بکری اس طرح کی بھی چیزیں وہاں نہیں ہیں۔ وہاں کے مسلمان کس طرح کھا پی رہے ہوں گے آپ اندازہ لگائیں۔ ہزاروں بچے بھوکے پیاسے مر گئے، شہید ہو گئے۔ اب تازہ یہ واقعہ پیش آیا کہ چاروں طرف سے اسرائیل نے راستہ بند کیا ہوا ہے تاکہ غزہ کے مسلمانوں تک کھانا پینا نہ پہنچے اور وہ بھوک کی حالت میں سب مر جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو کھلانا چاہے تو ان کو کھلاتا ہے۔ ابھی کیا ہوا، مصر کے رہنے والے مسلمان، جو کہ وہیں قریب کا ہی ملک ہے، کنٹری ہے، مصر کے رہنے والے مسلمانوں نے کیا کیا، پلاسٹک کا باٹل لیا، اس کے اندر آدھا دال ڈال دیا اور اس کو ڈھکن لگا دیا، دوسرا باٹل لیا، اس میں چاول ڈالا، آدھا باٹل چاول ڈالا اور اوپر سے کیپ لگا دیا۔ اس طرح پلاسٹک کے باٹلز کے اندر وہ آدھا آدھا راشن پیک کر کے سمندر میں ڈال رہے ہیں، سمندر میں، کیونکہ غزہ کے پاس سمندر کا ایک کنارہ ہے اور مصر ایجپٹ کے پاس بھی سمندر کا ایک کنارہ ہے، اور دعا پڑھ پڑھ کر کے اس میں ڈال رہے ہیں۔ دعا پڑھ پڑھ کر کے وہ لوگ وہ باٹل پانی میں ڈال رہے ہیں، مصر کے مسلمان۔ سب سے پہلے ایک نوجوان نے یہ سلسلہ شروع کیا، اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی یہ شروع کیا۔ اب ہزاروں کی تعداد میں باٹلز جو ہے سمندر میں یہ لوگ ڈال رہے ہیں۔
اور یہ دعا پڑھ کر کے ڈال رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے بچایا اور اس کو اپنے ٹھکانے تک پہنچایا، تو اتنی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہماری طرف سے معمولی سا راشن ہے، چاول ہے، دال ہے، شکر ہے، دودھ ہے، اے اللہ یہ فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ اس طرح وہ دعا مانگ مانگ کر کے پلاسٹک کے باٹلز کے اندر راشن ڈال کر سمندر میں ڈال رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ سمندر میں موجیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں۔ اس طرح وہ باٹلز فلو ہوتے ہوتے وہاں سے بہتے بہتے غزہ کے ایریا میں پہنچ رہے ہیں۔ اس طرح کی کئی ویڈیوز یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر آئی ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں نے سمندر میں تیر کر کے وہ باٹلز حاصل کیے۔ کچھ باٹل تو سمندر کے کنارے تک بھی آ گئے، کنارے آ کر کے مٹی میں آ کر کے رک گئے۔ تو جو مسلمان وہاں ہیں وہ جا کر کے وہ سارے باٹلز لے رہے ہیں، اور ان باٹلوں کو جب کھولا جاتا ہے تو اس میں کسی میں دال ہے، کسی میں چاول ہے، اور اس میں انہوں نے ایک پرچہ لکھا ہوا ہے، پیپر کے اندر انہوں نے اپنا نام لکھا ہے کہ یہ دال میری طرف سے ہے، یہ چاول میری طرف سے ہے، یہ مصر کے مسلمانوں کی طرف سے ہے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے۔ وہ دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں غزہ کے مسلمان کہ مصر کے مسلمانوں نے کیا شاندار طریقہ نکالا ہے کہ کھانا وہاں تک پہنچ جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کرنے دھرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ٹرانسپورٹیشن کے، بغیر کسی کشتی کے، بغیر کسی سٹیمر یا بوٹ کے، وہ پانی کے اندر ہی وہ پلاسٹک کے باٹلز کو مصر سے لے کر فلسطین کے غزہ پٹی تک پہنچایا۔ غیب سے ان کو اللہ تعالیٰ نے چلایا اور وہ باٹلز غزہ کے بھوکے مسلمانوں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو یہاں سے کیا سمجھ میں آیا؟ سب کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اسی کے لیے ہمارا جینا اور اسی کے لیے ہمارا مرنا ہونا چاہیے۔ ہم زندہ رہیں اسی کے لیے، ہم مر رہے ہیں تو اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ سبق ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت سارے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ ان کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، شادی بیاہ سب اللہ کے لیے ہے۔ بس کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ ایک واقعہ ایک خاتون کا آپ کو میں سناؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا اس زمانے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بہت سال بعد یہ حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ آیا، بہت زیادہ یہ ظلم کیا کرتا تھا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا
کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کے لیے لوگ زیادہ نہیں تھے، اور حجاج بن یوسف بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑا طاقتور فوج ہے اس کے پاس، اس سے مقابلہ کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اپنی امی سے، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت اسماء سے مشورہ کیا کہ امی جان، حجاج بن یوسف سے تو ہم لڑ نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنی بڑی فوج نہیں ہے، اتنی بڑی جماعت نہیں ہے، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، کیا ہم ان سے صلح کر لیں، یعنی کمپرومائز ہو جائے کہ لڑائی ختم کرو بس۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا ایمان دیکھیے، انہوں نے کیا جواب دیا اپنے بیٹے کو۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کو جواب میں فرمایا، اے بیٹے، اگر تم حق پر نہیں تھے تو پھر تم کو پہلے ہی صلح کر لینی چاہیے تھی۔ اگر تمہارا حجاج بن یوسف کے ساتھ مقابلہ کرنا، جنگ لڑنا صحیح نہیں تھا تو پہلے ہی کمپرومائز ہو جانا چاہیے تھا، اب کمپرومائز ہونے سے کیا فائدہ۔ پھر فرمایا، اور اگر اے بیٹے، اگر تم حق پر ہو، صحیح ہو تم، اور حجاج بن یوسف کا تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو اور تمہارے پاس فوج کی کمی ہے، تو تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی حق پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیتا ہے، یا تو وہ جنگ جیت جائے گا اور کامیابی دنیا میں ہی مل جائے گی، یا پھر وہ حق کی لڑائی لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا اور آخرت میں اس کو شہادت کا درجہ مل جائے گا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا یہ نصیحت فرما رہی ہیں اپنے بیٹے کو، ایک عورت ذات ہو کر کے اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہی ہیں کہ بیٹا، اگر تم حق پر ہو تو سامنے والا چاہے جتنا بڑا ظالم بادشاہ کیوں نہ ہو، تم کو ڈرنا نہیں چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو ایسی نصیحت کیا کریں، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کیا کرے کہ بیٹا تم کو حق پر چلنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، صحیح طریقے پر تم کو زندگی گزارنی ہے، تم کو کسی بڑے سے بڑے آدمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو ڈرا دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ بعض مرتبہ عورتیں جھوٹ بھی سکھا دیتی ہیں، اسکول میں جھوٹ بول دو، کل کیوں نہیں آیا تھا اسکول، گھومنے گئے تھے، لیکن اسکول میں جا کر کے جھوٹ بول دو، پیٹ میں درد تھا، بخار ہو گیا تھا۔ یہ ہماری عورتیں بچوں کو سکھا رہی ہیں۔ بچوں کو سچ سکھانا ہمیشہ، اور بچوں کو بہادری سکھانا، بچوں کو دلیر اور بریو بنانا، ہمت والا بنانا، اور ان کے دل میں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بٹھا دینا کہ بیٹا دنیا میں جو بھی ہونے والا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تمہیں فائدہ پہنچنا ہے اللہ کی اجازت سے ہی فائدہ پہنچے گا، تمہیں نقصان پہنچنا ہے اللہ کی اجازت سے ہی تم کو نقصان پہنچے گا۔ سب کرنے والا اللہ ہے، لہٰذا تم سیدھے راستے پر چلو، صحیح کام کرو، سچ بولو، جھوٹ ہرگز نہ بولو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا اگر تم بہادر ہو، کہ بیٹا اگر تم حق پر ہو
تو پھر تم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو سامنے والا چاہے جتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، تم کو گھبرانے یا ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی امی نے نصیحت فرمائی کہ بیٹا اگر تم حق پر ہو تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب بیٹے کو ہمت آ گئی، اب صبح میں جنگ میں ان کو جانا ہے، نکلنا ہے، ہتھیار وغیرہ اکٹھا کیا اور آخری ملاقات کرنے کے لیے امی کے پاس آئے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ آ کر کے امی سے دعائیں مانگی، امی نے بچے کو سینے سے لگایا اور اس کو دعائیں دی، تو امی نے محسوس کیا کہ بچے کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے بہت موٹا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنی امی سے ملاقات کیے، امی نے دیکھا کہ بیٹے کا جسم بہت موٹا ہے، یعنی جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ تھوڑا سخت معلوم ہوئے۔ امی نے پوچھا کہ بیٹا یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ امی جان میں نے 2 زرہیں پہن رکھی ہیں۔ زرہ کا مطلب ہوتا ہے جنگ میں لڑتے وقت پہننے والا ڈریس، جیسے ملٹری والے کوٹ پہنتے ہیں نا، اس کوٹ کے اندر پلاسٹک ہوتا ہے اور آئرن ہوتا ہے، کوئی بلٹ جو ہے اندر نہیں جا سکتا، اس طرح کا ڈریس ہوتا ہے، اس کو زرہ بولتے ہیں۔ جنگ لڑتے وقت اس کو پہنتے ہیں تاکہ سامنے سے اگر کوئی تیر آئے تو نہ لگ سکے، اگر کوئی چاقو بھی مارے تو وہ یہ زرہ، یہ ڈریس اس کو روک لے، اندر نہ گھس سکے جسم میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے امی سے کہا کہ امی جان میں نے 2 زرہیں پہن رکھی ہیں، یعنی 2 کوٹ پہن لیے ہیں جنگ میں جانے کے لیے۔ تو امی نے پوچھا کہ بیٹا تم نے کیوں 2 زرہیں پہن رکھی ہیں؟ تو عبداللہ ابن زبیر نے جواب دیا کہ امی جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں حجاج بن یوسف میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر ڈالے، اس لیے میں نے 2 جنگ کا ڈریس پہن لیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بات سن کر کے امی نے جواب دیا کہ بیٹا حق کے راستے میں شہید ہونے والے ایسا کام نہیں کیا کرتے۔ حق کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں ان کا یہ شیوا نہیں ہے، ان کی یہ عادت نہیں ہے کہ اس طرح ڈر کر کے 2 ڈریس پہن کر کے جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو تھوڑی سی ہمت آئی اور امی نے یہ کہا کہ بیٹا اگر تمہاری شہادت ہو جائے اس کے بعد حجاج بن یوسف تمہارے ہاتھ پیر کاٹے گا نا، اس میں تم کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جیسے بکری کو ذبح کر دیا جائے، ذبح کرنے کے بعد جب بکری کے جسم سے اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کی چمڑی اتاری جاتی ہے تو بکری کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ بکری مر چکی ہے۔ اسی طرح اے بیٹا اگر تم اس جنگ میں جا کر کے شہید بھی ہو گئے تو مر جانے کے بعد اگر حجاج بن یوسف تمہارے ہاتھ پیر وغیرہ کاٹ ڈالے، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تو تم کو تکلیف کہاں ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، جاؤ تم۔ ماں کیسی ہے دیکھیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسما، کیا باہمت یہ عورت ہے، اپنے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے، دعائیں دیتے ہوئے، نصیحت کرتی ہوئی بھیج رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہمت ہو گئے اور جنگ میں نکل پڑے اور حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا، بالآخر شہید بھی ہو گئے۔ جب حجاج بن یوسف کے ہاتھ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے
تو حجاج بن یوسف نے کیا کیا، ان کی لاش کو پھانسی کی طرح لٹکا دیا، ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا تاکہ آنے جانے والے سب لوگ دیکھیں اور حجاج بن یوسف سے ڈرنے لگے۔ بڑا ظالم بادشاہ تھا، سولی پر لٹکا دیا۔ چند دنوں کے بعد عبداللہ ابن زبیر کی امی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو خیال آیا کہ میرا بیٹا جنگ میں گیا ہوا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا، ذرا جا کر دیکھوں میرے بیٹے کی کیا حالت ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کو دیکھنے جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹے کی لاش سولی پر لٹک رہی ہے۔ تو کہنے لگی، اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر کے کہنے لگی کہ یہ سوار اپنے گھوڑے سے نہیں اترا، یعنی اپنے بیٹے کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ میرا بیٹا کیا ہے، سواری پر سوار ہے، سولی پر لٹکا ہوا ہے، حالانکہ فرما رہی ہیں کہ میرا بیٹا سواری پر بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک یہ نہیں اترا کیا وہاں سے نیچے، سولی سے نہیں اترا ابھی تک، سولی پر لٹکایا گیا، لیکن ماں بول رہی ہے کہ میرا بیٹا تو سواری پر ہے، یعنی آخرت کی طرف وہ پرواز کر گیا ہے، شہادت اس کو حاصل ہو چکی ہے۔ کیسی باہمت ماں ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے اللہ سے ہونے کا یقین اس کے دل میں بٹھا کر کے جنگ میں بھیجا اور بیٹا شہید ہو گیا، تب بھی ماں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ دل میں غم ہوتا ہے، آنسو بھی نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خوش ہیں کہ میرا بیٹا کام آ گیا، کامیاب ہو گیا، اللہ کو اس نے راضی کر لیا۔ تو یہ ہیں مائیں جو اپنے بیٹوں کو باہمت بناتی ہیں، باہمت بناتی ہیں، دین کا شوق اور جذبہ ان کے اندر بیدار کرتی ہیں، سچ بولنے کی عادت ڈالتی ہیں۔ آج ہماری ماؤں کے اندر یہ فطرت نہیں ہے۔ جنگ میں جانا تو خیر ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جانا بھی نہیں ہے، ہمیں تو اپنے بچوں کو کم از کم دیندار تو بنانا ہے۔ بچہ 7 سال کا ہو گیا تو اسے اٹھانا، فجر کی نماز میں جگانا، اپنے ساتھ اٹھانا، اس کو بھیجنا مسجد، عورت اپنے شوہر کے ساتھ یا بھائی ہے جو بھی گھر میں بڑا ہے، لڑکا ہے، اس کے ساتھ مسجد بھیجنا۔ اگر راستہ دور ہے تو پھر نہ بھیجے، گھر میں ہی پڑھوائے نماز۔ جب 10 سال کا ہو جائے، بچہ خود آنے جانے کو وہ سمجھتا ہے تو پھر اس کو خود سے ہی نماز کے لیے بھیجنا۔ بچوں کو بچپن سے عادت ڈالنا، ابھی بچہ ہے کر کے اس کو عادت نہیں ڈالی گئی، اچانک جب وہ بالغ ہوگا، 14-15 سال کا ہوگا، اس وقت اگر ہم اسے نماز کے لیے جگائیں گے تو پھر نہیں وہ اٹھے گا، کیونکہ عادت نہیں بنی ہوئی ہے۔ ابھی 7 سال سے 8 سال سے اس کو جگانا شروع کریں، آج اٹھے گا، کل سو جائے گا، پرسوں اٹھے گا، پھر سو جائے گا، اس طرح کرتے کرتے 15 سال ہونے تک اس کو ایک زبردست عادت بن جائے گی۔ آپ کے اٹھانے سے پہلے ہی بچہ اٹھ کر کے نماز کو جانے والا بن جائے گا۔ ماں اتنی قربانی بھی نہ دے کہ بچوں کے لیے وہ پہلے سے اٹھے، بچوں کے وضو کے لیے پانی گرم کر کے تیار رکھے اور بچوں کو جگائے، وضو کرائے، کپڑا پہنائے اور ان کو مسجد تک چھوڑ آئے۔ میں نے بعض عورتوں کو دیکھا کہ فجر کی نماز میں وہ اپنے بچوں کو آدھے راستے تک چھوڑ کر آتی ہیں، آدھے راستے تک بچوں کو چھوڑ کر آتی ہیں، ایسی بھی عورتیں ہیں۔ تو آپ سب عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ سب کر سکتی ہیں، سب کے گھروں میں بچے ہیں، کسی کا پوتا ہے، کسی کا نواسا ہے،
کسی کا بیٹا خود ہے تو ماں اور جو بھی گھر میں عورتیں ہیں وہ سب اپنے بچوں کو صبح میں جگائیں اور بھیجیں۔ وہ گھر انتہائی بے برکتی والا، نحوست والا گھر ہے جس میں لوگ سوتے رہتے ہیں اور فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، اور وہ گھر برکت والا ہے جس گھر کے اندر سب لوگ نماز پڑھنے والے ہوں۔ اور ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، اگر عورت نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے تب بھی اس کو صبح میں اٹھنا ہے، کیونکہ ان دنوں میں 5 دن 7 دنوں میں اگر وہ سوتی رہ گئی تو بعد میں جب نماز پڑھنے کے دن آئیں گے اس میں بھی سستی آ جائے گی۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ ان دنوں میں بھی اپنے نارمل وقت میں اٹھے، وضو کرے اور ذکر کر لے۔ ذکر تو کر سکتی ہے نا، قرآن نہیں پڑھنا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن ذکر تو کر سکتی ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لے، استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اور درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لے، بعد میں سو جائے، اور جب اٹھے گی تو بچوں کو بھی اٹھائے، لڑکیوں کو گھر میں پڑھنے بولے اور لڑکوں کو مسجد بھیجے۔ تو صحابیات میں ایسی عورتیں کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا کرتی تھیں، اپنے بیٹوں کو ایسا باہمت بنایا کرتی تھی۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم اپنے بچوں کا ایمان بچا پائیں گے، ورنہ ہمارے بچوں کا ایمان خراب ہو جائے گا، خود ہمارا ایمان بھی خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے سبق نمبر 28، 20 پر 8 نمبر سبق۔ اس سے پہلے آپ کو بہت ساری دعائیں اور سورتیں سبق کے اندر بتائی گئیں، ان تمام چیزوں کی آپ کو پابندی کرنی چاہیے، اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اب ایک اور دعا اہم حضرت آدم علیہ السلام کی، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، صبح اور شام کا عمل۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے میرے ہاتھوں کی محنت یعنی روزی کمانے میں مشغول کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے آدم، اپنے ہاتھ کی کمائی سے تم روزی حاصل کرو۔ دنیا میں جب ان کو بھیجا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سکھلایا کہ کھانا کیسے بنانا ہے، کون سی چیز کھانے والی، کون سی چیز نہیں کھانے والی، پینے والی کون سی، آگ کس طرح جلانا، کپڑا کیسے تیار کرنا، غسل کیسے کرنا، وضو، نماز، ساری چیزیں سکھائی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، تو نے مجھے میرے ہاتھوں کی محنت میں مشغول کر دیا، یعنی میں اپنے کھانے پینے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں، جس کی وجہ سے زیادہ تسبیح نہیں پڑھ پاتا، زیادہ میں تیرا ذکر نہیں کر پاتا، پس مجھے اپنی حمد و تسبیح کے کچھ جامع کلمات سکھا دے۔ اے اللہ، میں زیادہ ذکر نہیں کر پاتا ہوں، مجھے ایسے کلمات، ایسی دعائیں مجھے سکھا دے کہ جو کیا ہو، جامع ہو۔ جامع کا مطلب اس کا ثواب زیادہ ہو، الفاظ بھی اس کے شاندار ہوں اور اس کا معنی بھی ایک دم زبردست ہو، ایسی کوئی دعا سکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی،
اے آدم جب صبح کرو تو 3 مرتبہ یہ کہو، اور جب شام کرو تو 3 مرتبہ یہ کہو۔ کیا کہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ بھی آہستہ پڑھیے ایک مرتبہ، الحمدللہ رب العالمین۔ حمدیں یوافی نعمہ، حمدیں یوافی نعمہ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ۔ وَيُكَافِئُ ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وَيُكَافِي فایا زیر فی اتنا پڑھنا کافی ہے۔ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ وقف کریں گے تو مزیدہ۔ اب پوری دعا سنیے، الحمدللہ رب العالمین حمدًا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو اس کی نعمتوں کے برابر ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کے برابر یہ تعریف ہو جائے، اور اس کے مزید انعامات کے بدلے بنے۔ یعنی وہ جو تعریف ہے اللہ کی، وہ تعریف کیسی ہو؟ اللہ تعالیٰ کے مزید انعامات کا بدلہ بن جائے۔ خلاصہ اس دعا کا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کو کھانا کمانا بھی ہے۔ آج کل کا سسٹم تو نہیں ہے کھانا بنانے میں آدھے گھنٹے میں کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ وہ تو دنیا کے پہلے انسان ہیں، جنگل میں ان کو تلاش کرنا، گھاس کاٹ کے لانا، سبزی ترکاری کاٹ کر کے لانا، کھیتی باڑی کرنا، سب اکیلے کرتے تھے۔ بعد میں ان کی اولاد ہوئی، پھر وہ بھی کرتے تھے۔ کتنی محنت کا کام ہے، کھانا بننا ہے تو بہت لمبا چوڑا ان کو کام کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کا ذکر وہ زیادہ نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لو بس، الحمدللہ رب العالمین حمدًا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ۔ یہ دعا پڑھ لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اے آدم جتنی بھی نعمتیں ہیں میری تیرے اوپر، ان تمام نعمتوں کے برابر یہ دعا ہو جائے گی، اور جتنے بھی انعامات ہیں میری طرف سے تمہارے لیے، ان تمام انعامات کا یہ بدلہ ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہے۔ ہم لوگ بھی اس دعا کو صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیں مغرب کے بعد، تو کیا ہوگا؟ دن بھر کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر، ان تمام نعمتوں کا بدلہ ہو جائے گا، شکریہ ادا ہو جائے گا۔ جیسے آپ عورتیں ہیں، آپ کو کوئی چائے لا کر کے دیتا ہے، کوئی عورت آپ کو چائے پلاتی ہے، تو آپ کیا بولتی ہیں؟ شکریہ، جزاک اللہ بولتی ہیں نہیں بولتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، سانس ہم لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اولاد دیا، شوہر دیا، پیسہ دیا، رہنے کے لیے مکان دیا، صحت ہے، تندرستی ہے، جیسی بھی ہے۔ تو ان تمام نعمتوں کا بدلہ ڈیلی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ یہ دعا اگر صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لیے اور شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیے تو اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ حقیقت میں تو ہم ادا نہیں کر سکتے، یہ دعا پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کو شکریہ کے بدلے میں رکھ لے گا، قبول فرما لے گا۔ کتنا آسان ہے بتائیے۔ تو آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ پھر کیا لکھا ہے بریکٹ کے بعد؟ تو یہ ہے حمد کے تمام پہلوؤں کو
سمیٹنے والی جامع تسبیح ہے۔ یعنی یہ جو تسبیح ہے نا، الحمدللہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدا، یہ ایسی تسبیح ہے جو تمام پہلوؤں کو سمیٹنے والی ہے، یعنی ساری نعمتوں کو اپنے اندر لینے والی ہے۔ سب کا شکریہ اس دعا سے ادا ہو جائے گا۔ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا، دین کا نالج حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، کمپلسری ہے، آپشنل نہیں ہے، لازم ہے۔ آگے لکھا ہے نوٹ، لہٰذا آپ سب کو چاہیے کہ دین کی بنیادی باتیں، یعنی اللہ کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، موت کے بارے میں، اچھی بری تقدیر کے بارے میں، یہ جتنی بنیادی باتیں ہیں ان کو، اور وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور اللہ کے بندوں کے حقوق، اور اسلامی زندگی گزارنے کے لیے جن باتوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جان لینا، وضو کے مسئلے مسائل، غسل کے مسئلے مسائل، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اگر آپ حج پر جا رہی ہیں تو حج کے مسئلے مسائل، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حقوق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں، اور ایسے ہی اللہ کے بندوں کے یعنی ماں باپ کے حقوق کیا، اولاد کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے، شوہر کے، اور اسی طرح اڑوس پڑوس کے، جانوروں کے کیا کیا حقوق ہیں، ان تمام باتوں کو، موٹی موٹی باتوں کو جان لینا فرض ہے ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کے اوپر۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے کتنی مسلمان عورتیں ہیں جن کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اللہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، رسول اللہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور نماز کے بارے میں نہیں معلوم، وضو کے بارے میں نہیں معلوم، کون سی نماز ہے، نماز کا نام بھی نہیں معلوم بہت ساری عورتوں کو۔ دوپہر کی نماز بولتی ہیں، ظہر کی نماز ہے وہ، ظہر کی نماز یہ بھی عورتوں کو نہیں معلوم، دوپہر کی نماز بولتی ہیں، 5 بجے کی نماز بولتی ہیں، عصر کی نماز کو، اس نماز کا نام بھی نہیں آتا بیچاریوں کو، رات کی نماز بولتی ہے، عشاء کی نماز کو، اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت ساری عورتیں نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی پڑھتی بات کرتی ہیں، ادھر ادھر دیکھتی ہیں، ہاتھ پیر ادھر ادھر ہلاتی رہتی ہیں، کچھ معلوم ہی نہیں، ان کو نالج نہیں ہے۔ تو آپ جتنی عورتیں یہاں پر آتی ہیں یہ ساری چیزیں سیکھتی ہیں، اور اب تک آپ نے سیکھا ہے یہ سب ان کو سکھائیے۔ آپ کے گھر میں کوئی ہے یا اڑوس پڑوس میں ہے، آپ 1 ہفتہ تک ان کو سکھائیے، یہاں جو بھی باتیں آپ سنیں ان کو سکھائیے، بلائیے اپنے گھروں میں، آؤ ماں ہمارے گھر میں بیٹھو، یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے، تم بھی اس کو سیکھ لو، یاد کر لو۔ وضو سکھائیں، نماز سکھائیں، غسل سکھائیں، پردہ سکھائیں، کتنا بڑا آپ کو فائدہ ہوگا۔ نماز کا مسئلہ، دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے
دوسری رکعت کے لیے اس طرح کھڑی ہوں کہ پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں۔ اس سے پہلے کیا سبق میں آیا تھا؟ دوسرا سجدہ کیسا کرنا وہ سبق میں آیا تھا۔ اب اس سبق میں کیا ہے؟ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ادا ہو گیا، اب دوسرے سجدے کے بعد آپ اٹھ رہی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھنا ہے، اور اٹھتے وقت پہلے پیشانی زمین سے اٹھائیں۔ سب سے پہلے پیشانی زمین سے الگ ہونا، پھر ناک زمین سے اٹھانا، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اور آخر میں گھٹنے اٹھانا ہے۔ اٹھتے وقت زمین کا سہارا نہ لیں، یعنی آپ پہلی رکعت میں 2 سجدے آپ کے مکمل ہو گئے، تو 2 سجدے ہو جانے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑی ہوں تو زمین پر دونوں ہاتھوں کا ٹیکا نہیں لینا، سہارا نہیں لینا۔ لیکن اگر کسی کو جسم کے بھاری ہونے کی وجہ سے یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے تکلیف ہو تو اٹھتے وقت ہاتھ زمین پر رکھتے ہوئے سہارا لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی بوڑھی ماں صاحب ہے یا عورت ہے، ہاتھ پیر میں سخت درد ہے، بیمار ہے، تو ایسی صورت میں وہ سجدے سے دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت سہارا اگر لیتی ہے، ٹیک اگر لیتی ہے تو جائز ہے، منع نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، نماز کے مکروہات، یعنی وہ کام جو نماز کے اندر کرنا ناپسندیدہ ہیں۔ اب تک 5 چیزیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں، اب 6ٹھی چیز، نماز کے اندر یہ چیز مکروہ ہے۔ کیا؟ جس جگہ یہ ڈر ہو کہ کوئی نماز میں ہنسا دے گا یا خیال بٹ جائے گا یا نماز میں بھول چوک ہو جائے گی، تو ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عورت ہے، گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، حال میں نماز پڑھنا چاہتی ہے، لیکن حال میں مردوں نے بیٹھ لے کو ہنس لیتے ہیں، ان کے باتاں ہنسی مذاق کے باتاں چل رہے ہیں۔ اب عورت اگر حال میں نماز پڑھے تو کیا ہوگا؟ عورت کو نماز کے اندر کیا ہوگا؟ ہنسی آ جائے گی، مردوں کی بات سن کر کے نماز میں ہنسی آ جائے گی۔ تو عورت کو کیا کرنا؟ حال میں نماز نہیں پڑھنا، اندر والے کمرے میں نماز پڑھنا۔ یا ہنسی تو نہیں آئے گی لیکن خیال بٹ جائے گا، یعنی مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا، یا نماز میں بھول جائے گی۔ الحم کا سورہ پڑھتی پڑھتی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب ادھر لوگ بات چیت کر رہے ہیں، اسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے تو عورت بھول جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مالک یوم الدین ہے یا الرحمن الرحیم ہے، وہ بھٹک جائے گا ذہن۔ اس لیے کہا گیا کہ آپ ایسی جگہ نماز پڑھو جہاں کسی بھی طرح کا ڈسٹربنس نہ ہو، اندر والے کمرے میں نماز پڑھیں، یا گھر میں جو ایسے لوگ ہیں ان کو بولیں دیکھو خاموش بیٹھو، 15 منٹ خاموش بیٹھو، میں نماز پڑھ کے آتی ہوں، جب تک خاموش رہو۔ نمبر 7، تصویردار کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی آپ کے کپڑوں میں، ساڑی میں، ڈریس میں اگر فوٹو ہے، جیسے ہرن کا فوٹو ہوتا یا پھر وہ نملی کا فوٹو ہوتا، کسی کے کپڑوں میں سانپ کا فوٹو ہوتا، تو اس طرح کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، نہیں پڑھنا، ایسے کپڑے نہیں پہننا، نارمل سے بھی نہیں پہننا اور نماز میں بھی نہیں پہننا، تصویر والے کپڑے۔ نمبر 8، نماز میں آیتوں کا یا کسی اور دعا وغیرہ کا انگلیوں پر گننا مکروہ ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہی ہیں، رکوع میں گئیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم 5 بار پڑھنا ہے، تو آپ انگلی سے گن رہی ہیں سبحان ربی العظیم، نماز میں ہیں آپ، سبحان ربی العظیم
سبحان ربی العظیم. تو نماز کی حالت میں انگلیوں پر یہ تسبیح یا قرآن کی آیتوں کو گننا یہ مکروہ ہے. ایسے نہیں گننا، بلکہ انگلی کو اپنی جگہ رکھ کر کے دبا لینا. جیسے ہاتھ کی انگلیاں رہتی ہیں گھٹنے کے اوپر، تو انگلی کو دبا لینا. ایک بار پڑھ لیے تو ایک انگلی اسی جگہ دبا دیے، دوسری بار پڑھا تو دوسری انگلی کو اسی جگہ دبا دیے. ایسے کرنا، گننا نہیں نماز میں انگلیوں سے، یا دل میں گن لینا. آواز نہیں آنا، دماغ کے اندر حساب لگانا بس. نمبر 9، کسی کے منہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. یعنی کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، آپ بالکل اس کے منہ کے سامنے کھڑی ہو کر کے نماز پڑھ رہی ہیں، کیا کہ اسے تمہیں سجدہ کرے سکا. ایسا نماز نہیں پڑھنا. ہاں، عورت کی پیٹھ کی طرف آپ نماز پڑھیں تو ٹھیک ہے، لیکن منہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. نمبر 10، دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے زیادہ لمبا کرنا مکروہ ہے. یعنی پہلی رکعت میں جو سورت آپ نے پڑھی ہے، دوسری رکعت والی سورت پہلی رکعت کی سورت سے چھوٹی ہونا، بڑی نہیں ہونا. پہلی رکعت میں پڑھے آپ کیا؟ پہلی رکعت میں آپ نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر. اب دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، کیونکہ پہلی رکعت میں انا اعطینا چھوٹی سورت آپ نے پڑھی، اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا؟ قل یا ایھا الکافرون، وہ تو بڑی سورت ہے. تو یہ بتایا گیا نمبر 10 میں، دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے زیادہ لمبا کرنا مکروہ ہے. پہلی رکعت سے تھوڑا کم ہونا دوسری میں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تو دوسری میں اذا جاء پڑھ لیجئے، یا پھر قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیجئے، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیجئے، یا کم از کم دونوں میں ایک جیسی صورت پڑھنا سائز میں. اس کا آپ کو خیال رکھنا. نمبر 11، بہت برے اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز آپ پڑھنے جا رہی ہیں، اللہ کے سامنے کھڑی ہونے آپ جا رہی ہیں، آپ کے کپڑے کیسے ہونا؟ انتہائی پاک صاف ہونا، صاف بھی ہونا، اور میل کچیل نہیں ہونا. اس پہ اچھے کپڑوں میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. تھوڑا بہت تو میل لگ جاتا ہے، عورت کام کرتی ہے، کچن میں رہتی ہے، دھول دھلارا لگتا ہی ہے، لیکن ایک دم زیادہ میلے کچیلے کپڑے ہیں، بعض بدبو آ رہی ہے، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. عقیدہ، قرآن مجید آخری کتاب ہے. اب کوئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی. پہلے آتی تھی کتابیں، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کوئی کتاب دی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کوئی کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کو دیا، داؤد علیہ السلام کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا. اب یہ لاسٹ کتاب ہے قرآن، قیامت تک یہی کتاب چلے گی بس. اب کوئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے. یعنی یہ جو قرآن ہے نا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لے لیا ہے. اس کا زیر زبر نقطہ، اس کی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. اور حافظ قرآن کے ذریعے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرائی. حافظ قرآن انہیں کیا کرتا؟ پورا قرآن بائی ہارٹ یاد کر لیتا، الفاظ، ورڈز، الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اس طرح پورا قرآن لاسٹ تک بغیر دیکھے پڑھ دیتا ہے۔ تو حافظ قرآن کے ذریعے اللہ نے قرآن کی حفاظت کرائی، الفاظ کی، اور علماء کے ذریعے معنی کی حفاظت کرائی، یعنی قرآن کی کون سی آیت کا کیا معنی ہے، کون سے لفظ کا کیا معنی ہے، یہ عالم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ نے علماء سے قرآن کے معنی کی حفاظت کی، اور اللہ کا غیبی نظام بھی اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کیا غیب سے اس قرآن کو بچا رہا ہے، اور قیامت تک یہ قرآن رہے گا۔ یہ عقیدہ۔ سنت، جو شخص پانی یا شربت دوسروں کو پلائے وہ خود سب سے آخر میں پیے۔ یعنی آپ کے گھر میں مہمان آ گئے، جیسے یہاں اجتماع میں ابھی عورتیں آئیں، اب گھر والی جو ہے پہلے چائے نہیں پینا، آپ سب کو ابھی چائے دی جائے گی نا، پہلے کیا کرنا، سب کو بانٹ دینا، بعد میں بچی ہوئی چائے پینا۔ اس کے اندر برکت ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ ہاں، چکھنے کے لیے شروع میں چائے ٹیسٹ کرنے کے لیے پی سکتی ہے، لیکن اگر اس کو بھوک لگی ہوئی ہے یا پیاس لگی ہوئی ہے اس لیے پی لیا، کھا لیا، منع نہیں ہے، جائز ہے۔ بہرحال تو کیا بتایا سنت، جو شخص پانی یا شربت دوسروں کو پلائے وہ خود سب سے آخر میں پیے، سب سے لاسٹ میں اس کو پینا چاہیے۔ یہ سنت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج بھی بہت ساری قیمتی باتیں ہمیں سننے کو ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرمائے۔